فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آج حضرات دسترخوان پر تشریف لینا گزارش کرتا ہوں. آ جائیں ٹھیک سے اس پر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا تو آپ دسترخوان پر تشریف لے جائیں. آ جائیں تاکہ بات کرنے جائیں. تھوڑا سا قریب تشریف لا دیں. سامنے آ قریب تشریف لا دیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو. سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات جوائن کرنے لگے اعتکاف کو حضرات کی خدمت کرنا ہے. اعتکاف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک موقدہ سنت موقدہ اعتکاف ہے، نفل اعتکاف ہے. سنت موقدہ جو اعتکاف ہوتا ہے وہ آخری رمضان کے 10 دن کے لیے ہوتا ہے. آپ تمام لوگوں کے لیے یہ اعتکاف حضور علیہ السلام خود بیٹھا کرتے تھے آخری 10 دنوں کے لیے. وہ سب سے زیادہ شان والا اعتکاف ہے. اس کے علاوہ نفل اعتکاف یہ اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے. یہ دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ 4 گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. اس اعتکاف کو نفل اعتکاف بولتے ہیں. تو آپ میں سے بہت سے حضرات وہ ہیں جو سنت اعتکاف سنت موقدہ اعتکاف میں تشریف فرما ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 10 دن کے اعتکاف میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ حضور علیہ السلام کی سنت کی تکمیل کر رہے ہیں. بڑی سعادت کی بات ہے کہ 10 دن انہیں اللہ کے گھر میں گزارے ہیں. مگر جو لوگ 1 دن کے لیے تشریف لائے، 2 دن کے لیے تشریف لائے، 3 دن کے لیے تشریف لائے، وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی ہے ان مصروفیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کے گھر میں وقت گزارنے کی نیت کی ہے. تو سارے کے سارے حضرات بڑے خوش نصیب ہیں. آج 10 دن کا جو اعتکاف نظر ہاتھ اٹھائیں کتنے حضرات ہیں وہ؟ ماشاء اللہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے الحمدللہ یہ ہے سب سے زیادہ کامیاب لوگ. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خیر عطا فرمائے. بہرحال عزیزان گرامی قدر اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں. اعتکاف میں بیٹھنا بڑی سعادت کی بات. اب میں اعتکاف کے حوالے سے کوئی زیادہ تفصیلات نہیں دینا چاہتا چونکہ آپ پہلے سے اعتکاف میں ہیں. اعتکاف اب ختم ہو جائے گا، رمضان اب ختم ہو جائے گا. میرے پاس 10 منٹ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. 10 منٹ میں چند وہ عادتیں جس کی طرف اللہ پاک نے توجہ دلائی رمضان کے بعد بھی جس کو ہمیں جن عادتوں کو ہمیں اپنانا ہے ان کی توجہ دیں تاکہ وہ عادت آپ کی زندگی کا حصہ بن سکے. اب رمضان ختم ہو جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا اور پھر افطاریاں ختم ہو جائیں گی، سحریاں ختم ہو جائیں گی اور پھر آپ تراویحاں ختم ہو جائیں گی، تہجد کا اہتمام ختم ہو جائے گا. یہ سب کچھ 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے باقی ہے. اس کے بعد اصل جو زندگی ہے وہ زندگی بڑی معنی رکھتی ہے ہمارے لیے. اور اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے. اللہ پاک نے رمضان کے بعد یا سال بھر یا زندگی بھر کے لیے جو عادتیں انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ان کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا. یہ سورۃ المؤمنون 18ویں پارے کے آغاز سے ہی شروع ہوتا ہے. 18واں پارہ قرآن مجید کا اسی کے آغاز میں سورۃ المؤمنون اور 18واں پارہ دونوں ایک ساتھ شروع ہوتے ہیں. اللہ پاک نے چند عادتیں بیان فرمائی. آپ توجہ کے ساتھ ان عادتوں کو سنیں گے انشاءاللہ. میں جانتا ہوں کہ آپ کی بیٹری ابھی وقت ڈاؤن ہے. یہ وقت ایسا ہے کہ سب کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. اب یہ وقت سننا بڑا مشکل کام ہے. اگر آپ سن لیں تاکہ یہ باتیں رمضان کے بعد بھی آپ کے کام آ سکیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون. اللہ پاک فرماتا ہے کامیاب ایمان والے لوگ. سب سے پہلے کامیابی کے لیے اللہ پاک نے جو شرط لگائی ہے وہ ہے ایمان. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو کہتے ہیں. یقین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہے اس بات پر انسان کو کامل یقین ہو. اللہ میری دعائیں سنتا ہے اس بات پر انسان کو کامل یقین ہو. اللہ ہر لمحے مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے اس بات پر انسان کو کامل یقین ہو. رسول اللہ علیہ السلام بہترین گائیڈ ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام سے بہتر کوئی اور ہستی نہیں ہے. اس بات پر انسان کا کامل یقین ہو. اسی کو کہتے ہیں ایمان. تو کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان سب سے بنیادی چیز اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے ایمان. کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ آپ کی بیٹری ڈاؤن ہونے کی ہوتی ہے. کیا شرط ہے؟ یقین ہو، ایمان ہو. یہ رمضان میں صرف رمضان میں نہیں ہوتا. ایمان زندگی بھر کے لیے
انسان کے ساتھ رہنے والی دولت ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اسٹریس میں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ٹینشن میں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ پریشان ہو جایا کرتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے وہ پھر مسکراتا رہتا ہے. اس کی خوشیوں کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، اس واسطے چھین نہیں سکتی تو اس کو پتا ہوتا ہے اگر پوری دنیا بھی میری دشمن بن گئی تو ایک ذات ہے جو میرے ساتھ ہے، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ ہے ایمان، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. رمضان اس واسطے آتا ہے کہ آپ کا میرا ایمان مضبوط کرے. اعتکاف ہم اس واسطے بیٹھتے ہیں کہ ایمان ہمارا اللہ کی ذات پر مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، انسان کا ایمان رسول اللہ کی ذات پر ہو. انسان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ دنیا بھر کے لوگ ہیں، الگ الگ لائف سٹائل ہمیں سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، مگر اس پوری کائنات میں سب سے بہترین لائف سٹائل اگر کسی کا ہے تو اس ہستی کا ہے جس ہستی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کلیئر ہو گئی پہلی بات، پہلی کوالٹی کلیئر ہو گئی. سب سے پہلی چیز ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ ہو گئی بات. آگے بڑھے آپ حضرات کی جانب سے. عزیز دوستو آگے بڑھتے اللہ پاک کیا فرماتا ہے. دوسری چیز، رمضان ہو یا غیر رمضان، اس کی ہم تمام کو ضرورت ہے ایک اچھی زندگی کے لیے، ایک کامیاب زندگی کے لیے، ایک سکسیسفل کو، مجھ کو پوری دنیا کے سارے انسانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے. دوسری چیز کیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ پاک فرماتا ہے دوسری چیز ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ پاک فرماتا ہے دوسری کوالٹی جو بہت زیادہ کامیاب لوگوں کے اندر پائی جانی ضروری ہے وہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یہ ہے دوسری کوالٹی. آپ بولیں گے نماز سے کیا ہوتا ہے؟ عزیز دوستو نماز ہی سے انسان کی زندگی ہوتی ہے. نماز نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. اور نماز صرف اعتکاف میں نہیں ہے، نماز صرف رمضان میں نہیں ہے، روزہ رمضان میں، اعتکاف رمضان میں، تراویح رمضان میں، زکوٰۃ رمضان میں، عزیزان گرامی قدر و تہجد کا اہتمام رمضان میں. مگر نماز کا قصہ کیا ہے؟ سال بھر انسان کو مسلمان بنائے رکھنے والی عبادت وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وہ نماز. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جب اعتکاف سے اٹھیں اس نیت کے ساتھ باہر نکلے کہ اب میں پکا ارادہ کر کے نکل رہا ہوں، مسلم ارادہ کر کے نکل رہا ہوں، مضبوط ارادہ کر کے نکل رہا ہوں کہ میں نماز ادا کروں گا. نماز کیسی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ پاک فرماتا ہے نماز خشوع کے ساتھ. خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی نماز کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کو اللہ یاد آ جائے. آپ بولیں گے کیا ایسی بھی نماز ہوتی ہے کہ نماز ہو جاتی ہے اور اللہ یاد نہیں آتا؟ عزیز دوستو ایسی بھی نماز ہوتی ہے. بہت سی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، التحیات ہوتا ہے. میرے سامنے اس وقت اس میں ایک بھی مجھے بوڑھا نظر نہیں آ رہا. یہ جتنے میں دیکھ رہا ہوں سارے کے سارے ہماری پوری سوسائٹی کے جوان تشریف فرمائے ہیں. آپ لوگ تحیہ کر کے نکلے کہ ہم نماز ادا کریں گے اور نماز خشوع کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہ لفظ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ خشوع کے ساتھ. خشوع کب پیدا ہوتا ہے نماز میں؟ میں دو تین آسان طریقے آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. آپ بولیں گے یہ روزے کے وقت کیا باتیں آپ لے کر بیٹھیں گے؟ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، اگر آپ ان کو سمجھیں یہ رمضان کے بعد آپ کے کام آنے والی باتیں ہیں. عزیز دوستو خشوع کی نماز میں کب پیدا ہوتا ہے؟ پہلی چیز نماز کے خشوع کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ نماز کے سے پہلے جو سنتیں ہیں، نماز کے بعد جو سنتیں ہیں ہم اس کو ادا کرنے لگیں. اگر آپ نماز سنتوں کے بغیر پڑھیں گے خشوع پیدا نہیں ہوگی. یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فرض میں دل لگے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں، نماز کے بعد جو سنتیں ہیں، نفل ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں.
فجر کی نماز میں اگر آپ چاہتے ہیں فرض میں دل لگے تو آپ کا لازم ہے کہ فجر سے پہلے کی سنت ادا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعتوں میں آپ کا دل لگے, آپ کا لازم ہے کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں ادا کریں, ظہر کے بعد کی جو سنت ادا کریں. آپ چاہتے ہیں عصر میں آپ کا دل لگے تو آپ کا لازم ہے کہ عصر سے پہلے تھوڑا سا آ جائیں, 4 رکعتیں ادا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مغرب میں آپ کا دل لگے, مغرب کے بعد کی سنت میں آپ ادا کریں. آپ چاہتے ہیں کہ عشاء میں آپ کا دل لگے, عشاء سے پہلے کی 4, عشاء کے بعد کی جو سنتیں ہیں ذکر ہے اس کو ادا کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں, بہت سے نوجوان مجھ سے کہتے ہیں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میرا دل نہیں لگتا. دل کیوں نہیں لگتا؟ اس واسطے کہ آپ اچانک داخل ہوتے ہیں, دنیا بھر کے کام آپ کے ذہن و دل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کاروبار کرنے والے کے ذہن و دل میں کاروبار ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی پڑھائی کا معاملہ ہوتا ہے. ہر بندے کے پیچھے اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچے کام, بیٹا ہے تو ماں باپ, ان کی ذمہ داریاں. یہ جو دنیا ہے تو بہت سی ذمہ داریوں کے اندر بندہ الجھا ہوا ہے. تو اس میں یہ ہوتا کیا ہے کہ اچانک بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دل نماز میں اچانک نہیں لگ جاتا. دل لگانے کے لیے جو عبادت یعنی بتلائی گئی خشوع کے لیے وہ ہے سنتوں کا اہتمام. تو کامیاب لوگ کون ہیں؟ پہلی ان کی علامت کیا ہے؟ ایمان. پہلی علامت کیا ہے؟ دوسری علامت کیا ہے؟ نماز. دوسری علامت کیا ہے؟ نماز کس کے ساتھ؟ نماز کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. خشوع کب پیدا ہوتا ہے؟ ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ خشوع کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے سنت ادا کرنا. کریں گے انشاءاللہ. آپ نماز کو اہمیت دیں. عزیز دوستو, نماز کو اہمیت دیں, آپ کی پوری زندگی لاجواب بن جائے گی. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. میں اعتکاف کی بات نہیں کر رہا, اعتکاف کے بعد کی بات کر رہا ہوں. یہ اعتکاف ختم ہوگا, یہ رمضان ختم ہوگا, مگر آپ واقعی اعتکاف کی پوری برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ کائنات چھوٹے گی, نماز نہیں چھوٹے گی. کیا نہیں چھوٹے گی؟ نماز کس کے ساتھ ہوگی؟ خشوع کے ساتھ ہوگی. پہلا اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایمان تو ہو گیا. پہلی چیز ایمان, دوسری چیز نماز. نماز کے ساتھ, نماز کس کے ساتھ؟ خشوع کے ساتھ نماز کیسے ادا ہو, اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز سنتوں کا اہتمام. پہلی چیز کریں گے انشاءاللہ. ہمارے بہت سے نوجوان سنت بالکل نہیں کرتے اور گلا یہ کرتے ہیں کہ ہمارا نماز کو دل نہیں لگتا. نہیں لگے گا کیونکہ دل باہر رکھا ہوا ہے. ایسے دل لگے گا, اچانک دل لگے گا, سنت پڑے. دوسرا کام, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے جماعت. دوسری شرط کیا ہے؟ آپ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, ایک نماز بغیر جماعت کے پڑھیں. زمین آسمان کا فرق ہے. کتنا فرق ہے؟ ذرا بول جائیں کتنا فرق ہے. اعتکاف میں مجھے معلوم ہے بولنا بڑا مشکل ہے, پھر بھی بولنا کتنا فرق ہے. یہ ہے فرق جماعت کے ساتھ اور بغیر جماعت کے نماز پڑھنے میں. کتنا فرق ہے یہ یاد رکھ لیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے وہ 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. 27 times more ریوارڈ ملتا ہے انسان کو. 27 times more, 27 گنا زیادہ ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنے. کیوں؟ اس واسطے کہ بغیر جماعت کے خشوع نہیں مل سکتا. خشوع کے لیے جماعت ضروری, خشوع کے لیے مسجد ضروری, خشوع کے لیے ایمان ضروری, خشوع کے لیے ایمان والوں کے ساتھ ضروری, خشوعیت ضروری. عزیز دوستوں, تو نماز اگر آپ خشوع کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں رمضان کے بعد بھی, ایک آپ کو سنت ادا کرنا ہے, دوسرا جماعت کے ساتھ. ایک سنتیں, دوسری یہ دونوں چیزیں جمع کر لیں گے تو نماز کس کے ساتھ ہوگی. کامیاب لوگوں کی کتنی علامت ہو گئی؟ 2. ایک ایمان, دوسرے ایک ایمان, دوسرے نماز ایسے خشوع کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 2. کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ آپ کو نیند آ رہی ہے, ذرا آپ بول دیں کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 2. مجھے معلوم ہے تہجد آپ پڑھے ہوئے ہیں, رات میں نہیں سوئے ہوئے ہیں تو بولنا مشکل ہے, مگر پھر بھی بول دیں کہ کتنی چیزیں ضروری ہیں. خشوع کے ساتھ نماز کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ سنتیں.
قرآن میں بولا میں قرآن اچانک کوئی قرآن بولا نہیں بولا ایسا جو میں نہیں بولا وہ نہیں بولیا. ایک ہے نماز خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے، ایک یہ ہے سنتیں، ایک ہے سنتیں، دوسری جماعت. یاد رکھیں گے آپ. تیسری ایک بات آخری بول دیتا ہوں چونکہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. کامیاب لوگوں کے لیے تیسری امپورٹنٹ چیز سنیں گے آپ پورے دورے سنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اتنے اچھے بیٹھنے والے ہیں، میری ذمہ داری تھی کہ میں بہت جلد آ جاتا آپ کے پاس اور آپ سے بہت دیر میں باتیں کرتا. مجھے معلوم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، پورے کے پورے نوجوان بیٹھے ہیں. کل میں پکا انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو نیند آئے تب بھی میں حاضر ہوں انشاءاللہ. آپ کو سونے نہیں دوں گا انشاءاللہ. آدھا گھنٹہ آپ سے دن لگا کر باتیں کروں گا. آج کے لیے تیسری بات، اس کو کل ہم کنٹینیو کرتے ہیں بقیہ باتوں کو. آج کی آخری بات، اور سوالات جوابات بھی بہت ضروری ہے، ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. ایک طرفہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے. یہ جو نشست ہماری ہو رہی ہے تو اس میں سوال جواب ہو، دو طرفہ باتیں ہو تو بہت سی باتیں کلیئر ہوتی ہیں. بہرحال آج ٹائم نہیں ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، اس کو کل ہم انشاءاللہ کنٹینیو کر لیتے ہیں. کامیاب لوگوں کی پہلی علامت ایمان، پہلی علامت. دوسری علامت نماز کس کے ساتھ؟ خشوع کے ساتھ. کیسے ہو سکتی ہے؟ سنتوں کے ساتھ. اور ہو گئی بات، دو باتیں بھی ذہن میں بیٹھ گئی. چلے اللہ پاک فرماتا ہے کامیاب لوگوں کی پہچان یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ پاک فرماتا ہے کامیاب لوگ وہ ہیں جو بیکاری سے منہ پھیر لیا کرتے ہیں. اب آپ کی پورے آپ میں تمام کو تمام سے آ جاتے ہیں. اب بیکاری یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. بیکاری ہم کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ اس پر پورے گھنٹے کی تقریر کرنے کی ضرورت ہے. کس کس کو انسان کیسے کیسے بیکار بنا دیتا ہے. تو بہرحال کل انشاءاللہ بیکاری سے گفتگو شروع کرتے ہیں. بیکاری کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کون کون سی بیکاریاں ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں اور جو ہم کو اللہ سے دور کر رہی ہیں، رسول اللہ سے دور کر رہی ہیں. اور پھر انشاءاللہ آپ حضرات کے سوالات، 3 سوالات کا وقت ہے. اگر کوئی سوال ہے آپ کا ٹاپک سے ریلیٹڈ، رمضان سے ریلیٹڈ، آج سے 3 سوالات لے لیتا ہوں. کل انشاءاللہ وقت مقرر کر کے پھر آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں. کوئی سوال ہے آپ حضرات کا؟ ایک سوال لے لیں گے. جی چلیے ایک سوال آیا ہے، کیا سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے، کیا عشاء میں اگر کوئی بندہ پہنچے تو وہ ہو سکتا ہے؟ عشاء میں اگر کوئی بندہ پہنچے تو سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے کیا اس کو مل سکتا ہے؟ انسان کو نہیں مل سکتا. اگر کوئی بندہ مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ عشاء میں پہنچے تو سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے اس اعتکاف کی برکت سے وہ محروم ہو گیا. وہ بیٹھ سکتا ہے 2 دن 3 دن کے لیے بیٹھ سکتا ہے. مگر سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے اور چاند نظر آنے تک پورے 10 دن 9 دن یا 10 دن کا یہ اعتکاف ہوتا ہے. بڑا کوئی اور کوشچن آپ حضرات کا؟ کوشچن کوئی اور ہے؟ جی چلیے ایک کوشچن بڑا زبردست آیا ہے. آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یاسین اگر کوئی بندہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کتنی مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اس کو؟ کتنی مرتبہ؟ معلوم ہے نا آپ تمام کو، جو بندہ 1 مرتبہ یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ان کا سوال جو ہے کیا اگر کوئی بندہ یاسین پڑھ کے کسی محروم کو ثواب پہنچائے تو پہنچا سکتا ہے؟ تو بالکل پہنچا سکتا ہے. اور کیا 10 قرآن کا ثواب ملے گا؟ بالکل 10 قرآن کا ثواب ملے گا. اب کیا قرآن پڑھنا نہیں چاہیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں یاسین پڑھوں 10 قرآن کا ثواب مل رہا ہے تو پھر قرآن پڑھنا مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ نعوذ باللہ. عزیزان یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یاسین پڑھ لو قصہ ختم. بعض لوگ اسپیشلسٹ ہیں یاسین کے، ہر روز فجر کے بعد یاسین پڑھتے ہیں قرآن کھولتے ہی. یہ خطرناک عادت ہے. عزیز دوستو یاسین ثواب کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. قرآن کا پڑھنا الف لام میم سے لے کر والناس تک ہر مسلمان پر سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا لازم ہے. اگر بندہ قرآن ختم نہیں کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے. یاسین پڑھ لینا، قل اللہ پڑھ لینا، فاتحہ پڑھ لینا، زلزال پڑھ لینا، کافرون پڑھ لینا، واقعہ پڑھ لینا، یہ سارے کام اچھے ہیں. ان سارے کاموں سے اعتراض نہیں، مگر ہر بندے پر لازم ہے کہ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی میں اپنی روٹین میں قرآن کو بھی شامل رکھے. اپنی روٹین میں 2 روٹین کو پارا آدھا پارا روزانہ اپنی روٹین میں شامل رکھے. تو ان کا کوشچن کلیئر ہے. اگر کوئی بندہ 1 مرتبہ یاسین پڑھتا ہے
10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। आप खुद भी रख सकते हैं, किसी मरहूम को भी पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल वो सवाब पहुंचेगा। आखिरी क्वेश्चन बाकी रहेगा आज का, कल इत्मीनान से। जी कोई नशे की हालत में बीवी को तलाक 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 बोल के 3 वक्त बोल दिए तो तलाक हो जाता है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन आज का ले लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह इत्मीनान से मुलाकात होगी। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि कोई बंदा नशे की हालत में है और उसने बीवी को तलाक 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 3 मरतबा तलाक कह दिया, तो क्या तलाक हो जाती है? तो ये है क्वेश्चन। मैं नहीं समझता कि इस क्वेश्चन की इस वक्त मस्जिद में ज़रूरत है, रमजान चल रहा है, कोई नशा नहीं करता है इन दिनों में, मगर चूँकि एक नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं तो उसकी कैफियतें, हर नशा इस लेवल का नहीं होता कि इंसान का जहन मुतासर हो जाए। नशे की भी मंजिलें होती हैं। एक मंजिल वो होती है कि इंसान को क्या बोल रहा है, क्या लग रहा है, अंदाजा नहीं होता, उस पर अलग हुक्म लगता है। एक रेगुलर पीने वाला होता है, वो पीने के बाद भी संभला हुआ होता है, होश भी उसका सलामत रहता है। तो ये किस लेवल पर है कि मुफ्ती साहब डिसाइड कर सकते हैं, ना आप डिसाइड कर सकते हैं, ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ये मुफ्ती साहब उसकी हाल को जानेंगे, उसकी फैमिली के साथ इसका सीधा पीता है तो इस मंजिल पर भी बंदा पहुंचा सकता है, क्या इसको होश बाकी रहता है या नहीं रहता। रेगुलर पीने वालों का अलग होता है, कभी कभी पीने वालों का अलग होता है। ये अलग अलग लेवल के लोग हैं, आप जैसे शरीफ लोगों को उसका बिल्कुल नहीं, और ना मैं जानता हूँ कि पीने वालों की कैफियत होती क्या है। तो अभी जाने मेरा देखा ये फैसला मुफ्ती साहब कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इस सवाल को लेकर बाज़ाब्ता जामिया निज़ामिया बंदा पहुंचे, मुफ्ती साहब के सामने बैठे और उस बंदे का लेवल क्या है वो डिस्कस करें, फिर इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। रही बात पीने की, तो पीने की आदत कोई भी आदत अच्छी नहीं है। हम इत्तेफाक में बैठे हुए हैं, पीने को याद भी नहीं करना चाहिए इस मौके पर, सिर्फ अल्लाह को याद करना चाहिए, तस्बीह को याद करना चाहिए, तिलावत को याद करना चाहिए। बहरहाल आप हजरात के क्वेश्चंस, मैं मुबश्शिर साहब का बड़ा ममनून हूँ कि उन्होंने मुझ पर फोर्स डाला, आपको आना है, आपको आना है, आपको आना है, और मैं आया तो वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनों से मुझे बात करने का उन्होंने मौका दिया, मेरे भाइयों से और मुतक़िफ़ीन से बात करने का मुझे मौका दिया। कल फिर इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर, टाइम देंगे इंशाअल्लाह कल मुझे, टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं आपकी इजाज़त से। कल आप मुझे कल टाइम दें इंशाअल्लाह, आधा घंटा 1 घंटा इंशाअल्लाह हम दिल लगा कर। कितना टाइम बैठेंगे कल हम? 1 घंटा। आप तैयार हैं? कल 1 घंटा आपकी मुलाकात होगी, दिन भर की बातें होंगी इंशाअल्लाह, सवाल जवाब भी होंगे। टाइम इंशाअल्लाह मुबश्शिर साहब से डिस्कस करके मैं फाइनल कर लेता हूँ। अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। जी नहीं खरा, कल इंशाअल्लाह बकिया बातें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही।